میری رائے یہی ہے، جو کفر سے لڑ رہے ہیں وہ مجاہد ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ مفسد ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے مدینہ پاک سے احرام باندھا، طواف بھی کیا، صفا بھی کی، حلق نہیں کرایا تو دم پڑ گئے۔ حلق تو کراؤ نا پہلے، جب تک حلق نہیں کراؤ گے آپ تو احرام میں ہیں۔ چادریں کھولنے سے احرام ختم تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے احرام کے نیچے سلی ہوئی پیسے ڈالنے والی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بہرحال اگر واسکٹ بھی بدن پر تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہے پیٹی باندھی، وہ جائز ہے۔ کسی کے نام کا عمرہ یا طواف نہ کریں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ جو یہاں آئے ہیں ان کا فطرانہ یہی دیا جائے۔ دوست کی فیملی پاکستان سے جدے آئی، ان کو لے کے مدینے چلے گئے، وہاں سے واپس جدے آ گئے، احرام نہیں باندھا، ان پہ کوئی دم نہیں ہے۔ جب وہ آئے ہی نہیں مکہ تو دم کیسا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل حضور کا فرمان ہے۔ میں نے پہلا طواف تو مکمل کیا، دوسرے کا ارادہ کیا، 8ویں استلام سے آگے چلا گیا، پھر دوسرے طواف کے 7 استلام ہوئے، طواف ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کرسی کو بچاتے بچاتے احرام میں میرے پاؤں پہ زخم آ گیا، خون بھی نکلا، کوئی دم نہیں ہے۔ حج افراد میں طواف قدوم سنت ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج مکے والے کریں گے ہی حج افراد۔ اگر مدینہ جائیں پھر آپ کی مرضی ہے، جو حج کرنا چاہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوا، اس کی یادداشت میں فرق پڑ گیا، یہ کوئی چیز یاد آتی ہے، کوئی کبھی نہیں۔ احرام کے نیچے واسکٹ پہن کے، اگر وہ معذور تھا تو کوئی جرمانہ نہیں، معذور نہیں تھا تو پھر جرمانہ۔ جو ساتھ والے تھے انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ تم نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کی یادداشت خراب تھی نا، ساتھ والوں کی تو خراب نہیں تھی۔ جو لوگ قسم کھا کے مال بیچتے ہیں ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، کہ ہر وقت قسم قسم اور جھوٹھی۔